بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الحمدللہ جس طرح کے ساتھی جانتے ہیں، یہ سلسلہ وار دروس کی نشست ہے جو ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہم الشیخ العلامہ عبداللہ بن عبد الرحمن آل بسام، سابقہ رکن کبار علماء کمیٹی سعودی عرب رحمہ اللہ کی کتاب تیسیر العلام بشرح عمدۃ الاحکام میں سے باب الصیام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ جو دروس جو ہیں ان کا تعلق روزوں سے متعلقہ کام کا بیان ہے۔ آج کی نشست میں ہم کتاب الصیام کی 25ویں حدیث نمبر 25، جو کہ عمدۃ الاحکام کی 198 نمبر حدیث ہے، اس سے آغاز کریں گے۔ اسے روایت کیا ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یوم نحر کا اور یوم فطر کا، اور اسی طرح سے ایک لباس کو اپنے بدن پر لپیٹ لینا، اس سے منع فرمایا، اور اسی طرح ایک شخص کا ایک ہی لباس کو نچلے دھڑ پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا، اور اسی طرح صبح اور عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو اس کی مکمل صیغے کے ساتھ امام مسلم نے روایت کیا، اور بخاری نے اسے روزے کے ذکر کے ساتھ صرف روایت کیا، اور مکمل حدیث کو بخاری نے دوسری جگہ پر روایت کیا، اور مختصراً امام مسلم نے اپنی کتاب میں دوسری جگہ روایت کیا۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں ان میں سے کچھ کا بیان فرماتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاحتباء، یعنی کہ ایک شخص کا اپنے کولوں اور اپنی جو گھٹنے اور رانے ہیں ان کے ارد گرد لباس کو لپیٹنا۔ تو الصما، یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کپڑے کو، ایک چادر کو اپنی دائیں بازو کی طرف سے، کندھوں کی طرف سے بائیں بازو کی طرف، اور پھر پیچھے سے لا کے پھر بائیں بازو کی طرف لپیٹ لے، اور اسے باندھ لے سب کے سب کو، جس کے ذریعے اس کپڑے کا کوئی کونا جو ہے وہ کھلا نہ رہے۔ حدیث کے معنی میں بیان کرتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں 2 دن کے روزوں کی ممانعت فرمائی ہے، اور 2 قسم کے لباسوں کی، اور 2 نمازوں کی۔ جہاں تک ان 2 دنوں کا تعلق ہے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، محرم ہے، تو وہ عید الفطر کا دن اور یوم نحر کا دن ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ اور اس کے احکام اور اس کی تحریم کے اس میں روزہ رکھنے کی تحریم کے بارے میں ذکر گزر چکا ہے۔ جہاں تک 2 لباسوں کا تعلق ہے جن سے منع فرمایا، تو وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے اوپر چادر کو یوں لپیٹ لے ارد گرد
کہ اس کا کوئی کونا کھلا نہ رہے۔ تو یہ اس طرح کا جو لباس ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں، کیونکہ اس میں کونے جو ہیں وہ بالکل چھپ جاتے ہیں، کھلے نہیں رہتے، اور یہ پھر سبب بنتا ہے انسان کی سستی کا، اور اس سے انسان کی جو عام حرکت ہے بدنی وہ مشکل ہو نہیں پاتی، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے مطلوب جو عمل ہے جو اس نے سر انجام دینا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی کا، وہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ اور جہاں تک پھر ایک کپڑے سے نچلے دھڑ کو لپیٹنا ہے، تو اس سے یہ ڈر ہے کہ انسان کا یا مرد کا جو ہے وہ عورہ، اس کا جو عورہ ہے وہ کھل نہ جائے۔ اور جہاں تک دو نمازوں کا تعلق ہے تو وہ صبح اور عصر کی بعد نماز کا تعلق ہے، جس سے منع فرمایا گیا اس حدیث میں، کیونکہ یہ دونوں جو وقت ہیں صبح اور عصر کے بعد کے وقت، یہ مشرکوں کی عبادت کا وقت ہے، اور اس کے بارے میں کلام جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے، یعنی کہ شیخ نے اس پوری کتاب پر شرح فرمایا ہے۔ ہم تو اس میں سے صرف کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کتاب الصلاح بھی ہے، اور اس کے مختلف اوقات کی نمازیں نفلی اور ممانعت جو اوقات ہیں اس میں شیخ نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اس حدیث میں سے جو احکام ہمیں ملتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ اس حدیث میں ان گنی ہوئی چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ گنی چنی چیزیں ہیں، یعنی دو وقتوں پر نماز سے منع فرمایا گیا ہے، اور ایک تیسرا وقت بھی ہے زوال کا۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے اتنی ساری اوقات ہیں اس کے لیے دن اور راتوں میں جس میں وہ نفلی نمازیں ادا کر سکتا ہے، تو جن اوقات کو منع فرمایا ہے جن میں نماز پڑھنے سے نفلی نماز، وہ بنسبتاً جن میں اجازت ہے کم ہے۔ اور اسی طرح نفلی روزے بھی جو ہیں اس کے لیے بھی اجازت ہے سال کے بقیہ سارے دن، لیکن جو دو مخصوص دن ہیں عیدوں کے اس میں منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح لباس جو ہے وہ طرح طرح کا اس کی اجازت ہے، لیکن دو مخصوص قسم کے لباسوں کے طریقے سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں انسان کا اپنا نقصان ہے۔ دوسرا حکم کہ دو عیدوں پر روزہ رکھنے کی ممانعت، اور اسی طرح صبح اور عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز ادا کرنا، اور یہ دونوں تحریم کے باب میں سے ہیں، یعنی حرام ہے۔ اور اسی طرح دو قسم کے لباسوں کو اپنانے سے یا لباسوں کے طریقے کو اپنانے سے منع فرمایا ہے، کراہت کے طور پر، ناپسندیدگی کے طور پر، جب تک اس میں یہ غالب ظن نہ آ جائے کہ اس طرح کے لباس پہننے سے انسان کا عورہ کھلے گا، تو پھر اگر یہ ظن غالب آ جائے تو پھر یہ حرام ہوگا اس طرح کا لباس، ورنہ مکروہ ہوگا۔ تیسرا حکم کہ اس شریعت کی عبادت گزاروں کے لیے جو بندے ہیں ان کی ہر چیز میں مصلحت کو مد نظر رکھنا۔ تو دیکھیں اس کی جو نماز ہے، اس کی جو عبادت ہے، شریعت نے اس کی پاسداری کی، اسے منع کیا کہ ایسے اوقات پر عبادت نہ کرے جب مشرکین عبادت کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ مشابہت نہ کرے۔ اور لباس بھی کے بارے میں بھی شریعت نے جو ہے اس کے بارے میں بھی کلام فرمایا کہ ایسا لباس نہ پہنے جس سے اس کی چہل پہل میں اس کو اپنے روزمرہ کے کام کرنے میں مشقت پیدا ہو، یا اس کی وجہ سے اس کا جو عورہ ہے وہ کھلے نظروں کے سامنے۔ اور تیسری کیا چیز کہ روزہ جو ہے وہ پورے سال جو ہے اس کی اجازت ہے روزہ رکھنے کی، سوائے ان دو دنوں کے جو مسلمانوں کے جشن کے دن ہیں۔ تو شریعت ہر پہلو میں انسان کے لیے اس کی رہنمائی اور اس کی مصلحت کو مد نظر رکھتی۔ اگلی حدیث کتاب الصیام کی 26ویں حدیث ہے، حدیث نمبر 26، عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 199 ہے۔
اسے بھی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جس کسی نے بھی اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری 70 سال کے فاصلے پر دور کر دے گا، 70 سال کے فاصلے جتنا دور کر دے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے بیان میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزہ جو ہے وہ بدنی عبادتوں میں سے ہے جس میں مشقت پائی جاتی ہے، اور جہاد جو ہے وہ مالی اور بدنی دونوں عبادت کا جوڑ ہے، اور اس میں بہت ہی مشقت پائی جاتی ہے۔ تو جو کوئی بھی قوت رکھے گا ان دونوں کو جمع کرنے میں، یعنی روزہ اور جہاد دونوں کو، تو اور وہ ان دونوں کو بیک وقت بجا لائے گا، تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جس نے اپنی زندگی کی راحت اور اس زندگی کی نعمتوں کی لذتوں کو ترک کر دیا، اس چیز میں رغبت دکھلاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں میں سے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شدید عذاب سے بھاگتے ہوئے۔ تو اس کی جو جزا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ایک دن کے روزے کو جو وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری پر کر دے گا، اور جب اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اسے جنت کے قریب کر دے گا، کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں سوائے جنت کے راستے کے اور جہنم کے راستے کے۔ اس حدیث سے جو احکامات ملتے ہیں ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے روزے رکھنے کا فضل کی فضیلت اور اس پر جو عظیم ثواب مترتب ہے۔ دوسرا حکم کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے دوران روزہ رکھنا مستحب تب ہے جب یہ فعل جہاد کرنے میں انسان کو کمزور نہ کرے، لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان جہاد کرنے میں کمزور پڑ جائے گا تو پھر پسندیدہ ہوگا کہ وہ روزے کو ترک کر دے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ امت کے عام مصلحتوں میں سے ہے، اور جو روزہ جو ہے وہ اس سے مقصود انسان کی اپنی ذاتی مصلحت ہے، اور جب بھی مصلحہ جو ہے عبادت کی جو مصلحت ہے وہ عام ہوگی تو وہ اولا اور برتر ہوگی۔ نعم، اگلا باب باندھتے ہیں ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ اپنی کتاب الصیام میں، باب لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بیان کا باب۔ یہ کتاب الصیام کی 27ویں حدیث ہے اور عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 200 یعنی کہ 200۔ اسے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص کو لیلۃ القدر دکھلائی گئی نیند میں، یعنی خواب میں، اور یہ آخری 7 راتوں میں تھی، یعنی ماہ رمضان کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارا رؤیاکم قد
تواطأت فی السبع الأواخر، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب جو ہیں متفق ہو گئے ہیں آخری 7 راتوں میں۔ فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر، تو تم میں سے کوئی بھی اگر اس کی طلب کرتا ہے، اس کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اسے ڈھونڈے آخری 7 راتوں میں۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ اگلی حدیث جو ہے وہ 28ویں حدیث ہے کتاب الصیام کی، اور 201 نمبر حدیث ہے اس کتاب کی، جسے عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا اور یہ لفظ انہی کا ہے، اور مسلم نے بھی۔ اس حدیث کی الفاظ کے بیان میں جو آتا ہے اورو، یعنی یہ فعل ماضی ہے مجہول، فعل ماضی مبنی ہے مجہول کے صیغے پر، اور اسے لیا گیا ہے رؤیا سے، یعنی رؤیت سے، یعنی دکھلایا گیا، یعنی رؤیت کرنا، دیکھنا۔ دوسرا لیلۃ القدر، یعنی یہ وہ مبارک رات ہے جو رمضان کی مبارک ترین راتوں میں سے ہے۔ اسے لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں اس کا جو مقام و مرتبہ اور اس کا شرف جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں نیکیوں کی جو قدر ہے وہ بہت ہی بڑھا چڑھا دی جاتی ہے، یعنی نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور دونوں معنی جو ہیں، پہلا اور دوسرا، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تیسرا لفظ اس حدیث کا العشر الاواخر، یعنی کہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، کیونکہ ان کی فضیلت اور ان کی خصوصیت ہے۔ چوتھا لفظ قد تواطأت، یعنی اس کا اصل ہے کہ یطأ الرجل برجلہ مکان وطئ من قبلہ، کہ کسی شخص کا اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر پاؤں مارنا، جھٹکنا یعنی۔ تو اسے اس کے اس معنی کے ساتھ یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ جس طرح کے ایک شخص کا دوسرے شخص کے خواب سے ٹکرانا، یعنی کہ موافقت کرنا۔ تو فتواطأت، یعنی اس کی مثال یہ ہے تواقفت لفظا و معنی، نعم، کہ جس طرح کے کوئی لفظ یا معنی متفق ہو جائے۔ اس حدیث کا جو مفہوم ہے اسے بیان کرتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ بہت ہی شریف اور عظیم رات ہے، وہ بہت ہی شرف والی اور عظیم رات ہے۔ اس میں نیکیاں جو ہیں وہ بڑھا دی جاتی ہیں اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس میں معاملات کو مقدر کیا جاتا ہے۔ تو جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی فضیلت کو جانا اور اس کے بلند مقام کو جانا، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اس کے وقت کے بارے میں جان لیں، یعنی کہ یہ کب واقع ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت برتتے ہوئے اس کے وقت کو چھپا لیا تاکہ وہ ان ساری راتوں میں اسے ڈھونڈیں، تاکہ وہ باکثرت عبادت کریں، جس سے ان کو
مزید فائدہ پہنچے۔ تو اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اسے خواب میں دیکھتے اور ان کے خواب متفق ہوئے کہ یہ شہر ماہ رمضان کے آخری 10 عشرے میں پائی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب آخری عشرے پر متفق ہو گئے ہیں، تو تم میں سے جو بھی اسے تلاش کرنا چاہتا ہے، جو بھی اسے طلب کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اسے آخری عشرے میں طلب کرے، اور خصوصاً اس عشرے کی طاق راتوں میں، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ امید ہے کہ یہ پائی جائے۔ اور جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، اس میں سب سے زیادہ بڑھ کر جو علامتیں اور جو دلیلیں ملتی ہیں اس رات کے واقع ہونے کی، وہ 27ویں رات کے بارے میں ہیں۔ تو پھر انسان کو ماہ رمضان میں حریص ہونا چاہیے، خاص کر کے اس کے آخری عشرے کا، اور 27ویں رات کا تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس ماہ کریم کی برکتوں اور اس کی عطایات حاصل کرنے کا۔ علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہیں کہ علماء اختلاف کرتے ہیں لیلۃ القدر کی تعین میں، اور الحافظ بن حجر العسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جو صحیح البخاری کا شرح ہے، اس میں 47 مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں اہل علم کے لیلۃ القدر کے تعلق سے، اور اس سے ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ ان کے ساتھ ایک تو مشارکت بھی کریں، اور اس میں جو طویل گفتگو ہے اس کو بھی سامنے لے کر آئیں۔ لیکن انہوں نے جو آخری عشرے کی وتر کی راتیں ہیں ماہ رمضان کی، ان کو ترجیح دی ان سب اقوال میں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے سب سے زیادہ پر امید 27ویں رات ہے، اور یہی قول جو ہے وہ سب سے زیادہ راجح ہے دلیل کے اعتبار سے۔ اس حدیث کے احکامات میں سے جو ہمیں ملتا ہے، سب سے پہلا یہ کہ لیلۃ القدر کی فضیلت، جو اللہ نے اس میں خصوصیت رکھی کہ اس رات کو قرآن کے نزول کی ابتدا کی، اور جو معاملات ہیں پوری کائنات کے ان کو اس میں مقدر کیا، اور ملائکہ کرام کو اس میں نازل فرمایا، اور اس میں عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر کر دی، تاکہ عبادت میں مزید اضافہ ہو جائے، یعنی کہ اس کے اجر میں۔ دو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی رحمت سے اس کے وقت کو چھپا لیا تاکہ لوگ اپنی عبادت میں مزید جد و جہد کریں، اس کو ڈھونڈتے ہوئے، تاکہ وہ بکثرت ثواب کمائیں۔ تیسرا کہ یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں سب سے زیادہ لاحق ہونے کی امید ہے، اس کی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لاحق ہونے کی سب سے زیادہ امید ہے، خاص کر کے 27ویں رات کو۔ چوتھا کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے جب تک یہ شرعی قواعد کی اس میں خلاف ورزی نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے خوابوں کے متفق ہونے کو دلیل پکڑا کہ وہ اسی عشرے میں ہوگی۔ پانچواں، اس کو طلب کرنے کا، یعنی اس کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا اور اس میں عبادت کرنے کا۔ تلاش کرنے کا مطلب ہے
کیوں تلاش کی جائے لیلۃ القدر، کیوں طلب کیا جائے؟ تاکہ اس میں عبادت کر کے اس کی جو فضیلتیں ہیں ان کو حاصل کیا جائے، اس کو طلب کرنے کا استحباب، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فراہم کردہ عطایات، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتوں کو بخوب بٹورنا، کیونکہ یہ ایسی مبارک رات ہے جس میں اعمال جو ہیں وہ دگنے کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں دعاؤں کی استجابت ہوتی ہے، اور اس میں پکار کو سنا جاتا ہے، اور محروم وہی شخص ہے جو اس کو تلاش کرنے سے یا اس میں اللہ کی رحمتوں کو بٹورنے سے محروم رہ جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 10 دن رمضان کی 10 راتوں سے زیادہ افضل ہیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غور و فکر کرنے والا شخص جو ہے اس جواب پر، یعنی شیخ الاسلام کے، غور و فکر کرے تو وہ یہ پائے گا کہ یہ شافی اور کافی ہے، کیونکہ کوئی ایسے نیکیوں کے دن نہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کو نیکی پسند ہو ذوالحجہ کے دنوں سے بڑھ کر، اور کوئی بھی ایسی راتیں نہیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں سے بڑھ کر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جاگ کر گزارتے، یعنی عبادت کرتے ہوئے۔ تو جو کوئی بھی اس تفصیل سے ہٹ کر جواب دے گا تو وہ ممکن نہ پائے گا کہ وہ صحیح حجت والی دلالت پیش کر سکے، یعنی شیخ الاسلام کا جواب جو ہے وہ شافی و کافی ہے۔ کتاب الصیام کی اگلی حدیث 29ویں یعنی کہ 29 نمبر حدیث ہے، اس کتاب کی 202 نمبر حدیث ہے، جسے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے درمیانے عشرے میں اعتکاف کرتے، تو اس سال آپ نے اعتکاف کیا 21ویں رات تک، اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح کو آپ اپنے اعتکاف سے نکل آتے۔ تو آپ نے فرمایا من اعتکف معی فلیعتکف فی العشر الاواخر، جس کسی نے بھی میرے ساتھ اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف کرے آخری عشرے کا بھی۔ فقد اریت هذه اللیلۃ ثم انسیتها، کیونکہ بے شک مجھے اس رات کو دکھلایا گیا، یعنی خواب میں، اور پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین من صبیحتها فالتمسوها فی العشر الاواخر، اور بے شک میں نے اسے دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور کیچڑ میں، یعنی وہ مٹی جو پانی سے گھلی ہوئی ہوتی ہے، اس رات کی صبح والے دن، تو پھر اسے آخری عشرے میں طلب کرو۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اور اسے آخری عشرے کی ہر وتر میں طلب کرو۔ قال، یعنی کہ راوی جو ہے ابو سعید الخدری فرماتے ہیں تو اس رات، یعنی کہ جو اگلی رات تھی 21ویں رات، اس رات کو آسمان سے بارش ہوئی اور مسجد کی جو چھت ہے وہ ٹپکنے لگی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پانی اور چکنی مٹی کے آثار دیکھے 21ویں رات کی صبح کو۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ اس حدیث کے الفاظ کے بیان میں شیخ فرماتے ہیں فی العشر الاوسط، یعنی اس پر جو
کہ اس کا قیاس کیا گیا ہے وہ ہونا چاہیے الوسطی، العشر الوسطی، کیونکہ جو عشر ہے وہ مؤنث ہے، لیکن جس وجہ سے اس کو یہاں پر اوسط کہا گیا ہے وہ اس کے دن کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ اس کی راتوں کی طرف۔ دوسرا فوقف المسجد، یعنی کہ مسجد کی چھت بہنے لگی، جس طرح کہ کہا جاتا ہے وقف الدمع، یعنی آنسو بہنے لگے۔ تیسرا اریت هذه الليلة ثم انسیتها، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے دن کے بارے میں بتلایا گیا پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ اور اسے مجھے حکمت الہی کے تحت بتلایا گیا تھا، نہ اس لیے کہ مجھے اسے آنکھوں سے دکھلانے کا مقصد تھا۔ اس حدیث کے معنی میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے، لیلۃ القدر کی طلب کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کے گمان میں یہ تھا کہ وہ اس عشرے میں پائی جاتی ہے، یعنی درمیانے عشرے میں۔ تو آپ نے 1 سال اعتکاف کیا اپنی عادت کے تحت، حتیٰ کہ 21ویں رات آن پہنچی، اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح کو آپ اعتکاف سے نکل آتے، یعنی اعتکاف کر کے ختم کر دیتے، کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے، یعنی انہیں دکھلایا گیا خواب میں۔ تو انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی نے میرے ساتھ اس درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا ہے تو پھر وہ اسے وصال کرے، اسے جوڑ دے آخری عشرے کے اعتکاف کے ساتھ، یعنی مزید آخری عشرے کا اعتکاف کرے، کیونکہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ یہ رات کون سی ہے، اور پھر بھلا دیا گیا، اور میں نے دیکھا خواب میں کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور یہ سچا خواب تھا اور اس کی تأویل نہیں آئی۔ تو ضروری ہے کہ یہ تمہارے سامنے ہے، یعنی آنے والے دنوں میں ہے، جو آخری دن ہے رمضان کے عشر الاواخر کے، تو پھر اسے ان میں تلاش کرو۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچا کروا کے بتلایا، تو آسمان بارش کرنے لگا اس رات کو، اور جو مسجد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جس طرح پرانے طرز کی مکان ہوتے تھے اس طرح تھی، یعنی کہ کچی چھت تھی جو پتوں سے اور بھوسے اور مٹی سے بنائی ہوئی تھی، اور اس کے جو ستون ہیں وہ کھجور کے تنوں سے بنے ہوئے تھے، اور اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کے پتوں سے، اس کے بھوسے سے، خشک جو پتے ہیں اس سے اور مٹی ملا کے بنائی گئی تھی۔ تو مسجد کی چھت جو ہے وہ بارش کی وجہ سے ٹپکنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں رات کی صبح کو جب سجدہ کیا مسجد میں، تو ان کی پیشانی پر پانی اور مٹی لگی، یعنی خواب سچا ہوا۔ اس حدیث سے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے، لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے، اس سے پہلے کہ آپ کو یہ علم ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 21ویں رات کو ہے، یعنی ان علماء کی۔ تیسرا، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ یہ آخری عشرے میں پائی جاتی ہے، اور خاص کر کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں۔ 4، کہ جو سچا خواب ہے
خاص کر کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو خواب ہے وہ حق ہوتا ہے۔ 5 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی صفت ان کے زمانے میں اس حدیث میں بیان آئی ہے کہ وہ جس کی کچی چھت تھی، جو مٹی کے ساتھ لیپے ہوئے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ کھجور کے بورے اور مٹی کی گارے کی بنی ہوئی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، اور اس کی جو ستون ہے وہ کھجور کے تنے تھے۔ تو یہ ان کی مسجد کی آباد کرنے کا طریقہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو بجا لانا، نہ کہ اس مسجد کو کی تزئین اور اس کا تزخرف، یعنی اس کی زینت اور بناوٹ سے اس مسجد کو آباد کرنا، بلکہ مسجد کو وہ آباد کیا کرتے تھے اللہ کی عبادت سے۔ نعم، اور انشاءاللہ اسی پر آج کی نشست کا اکتفا کرتے ہیں۔ کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو کتاب الصیام کا جو آخری باب ہے، باب الاعتکاف، جس میں آخری 3 حدیثیں ہیں ہماری ان سلسلہ وار دروس کی، تو ہم ان کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ساتھ یہ سلسلہ وار دروس اپنے اختتام کو آ جائیں گے بإذن اللہ تعالی، بإذن اللہ تعالی۔ نعم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔